ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار عالم سورہ فتح میں ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ الی آخرہ، یعنی بے شک ہم نے آپ کو قیامت کو گواہی دینے کے لیے احوال امت کا مشاہدہ کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ان کی مدد کرو اور ان کی بہت عزت و تکریم کرو۔ پھر سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الی آخرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرنا اور ان کے حضور ایسے چلا کے بات نہ کرنا جیسے آپس میں چلا کے باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ پھر سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ الی آخرہ، یعنی اے ایمان والو کبھی بھی کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ ناظرین، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جناب۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ احادیث نبویہ میں بارہا یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں نے، درختوں، پتھروں نے، بکریوں نے سجدے کیے، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت تھی، یا جیسے آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھکنا شرک ہے، تو وہ بھی شرک تو نہیں کرتے رہے کہیں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جو اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، جی، انبیاء و رسل کے امام ہیں اور اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا، افضل و اشرف ہیں، ٹھیک، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط اور جیسا آپ نے قرآن مجید کی آیت بتائی جی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ جی، اور کیا کسی نے خوب کہا کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ایسے تو ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، پھر بھی میں ان کے نام کو زبان پر لانا بے ادبی ہے، بے ادبی سمجھتا ٹھیک ہے، ہوں، لیکن کیا کریں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ صحیح، تو بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، جہاں وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں وہاں وہ افضل المخلوقات بھی ہیں، اللہ کے بعد پوری مخلوق میں اعلیٰ و بالا ہیں۔ جی، تو یقیناً ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قریب کے لوگوں نے، بہت سارے قریب کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، صحیح، اور اللہ رب العزت نے کہاں کہاں سے بندوں کو، حبشہ سے بلال کو اور فارس سے سلمان کو، جی جی، اور اس طرح لا کے، تو یہ
اللہ کا نظام ہے، جی ظاہر ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو نبی بنایا تو ان کے لیے وہ اسباب بھی پیدا فرمائے، لیکن جہاں ماننے والے تھے وہاں منکر بھی تھے، صحیح، تو اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن مجید کی صورت میں ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے علمی معجزے کے ساتھ ساتھ دیگر معجزات بھی عطا فرمائے، اور ان میں ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے پتھروں کو زبان دی، وہ آپ پر سلام کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور اس طرح جانور نے سجدہ کیا ہے، جی تو بکریوں نے کیا ہے، یقیناً یہ ایک تو یہ معجزہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ گویا ان معاندین پر ایک ضرب ہے کہ دیکھو جن کو آپ بے شعور سمجھتے ہیں، بے عقل سمجھتے ہیں، اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول نہ ہوتا، تو اس طرح کی چیزیں، یہ بے جان چیزیں، یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوتی، آپ کو سلام کرتی، آپ کے سامنے جھکتی؟ تو یہ گویا ایک معجزہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ ان معاندین پر ذرا ایک ضرب ہے کہ تم اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہو، اشرف المخلوق بھی ہو، لیکن جب تم ایمان نہیں لاتے تو پھر تم ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ جانور تو اللہ کے نبی کو پہچان کر، ہاں آپ کے سوال میں یہ بات بھی ہے کہ ان کو معرفت حاصل تھی، یقیناً جب اللہ رب العزت نے ان کو اس کے لیے آمادہ کیا تو اللہ کے حکم سے یہ ایک تکوینی معاملہ ہے، تو یقیناً ان کو معرفت بھی عطا کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے، قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو بعض نے ترجمہ کیا فوراً جواب دو، استجیبو کا، بعض کہتے ہیں فوراً حاضر ہو جاؤ، اور اس میں سر نماز تک اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو حکم ہے کہ نماز کو چھوڑ دو اور حاضر ہو جاؤ۔ سر اس میں کیا راز ہے؟ دو باتیں اس میں میرے ذہن میں ہیں کہ ایک تو اس میں ذکر ہے اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو صرف رسول کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ جی نماز وغیرہ بھی توڑ کے حاضر ہو جاؤ۔ سر اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ جناب۔ ایک تو آج کا جو موضوع ہے سر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی پیارا جی اور انتہائی ضروری موضوع ہے، جی جی اس لیے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اصل ہے، اصل ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا ہر مسلمان کو آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ادب اور احترام کرنا ضروری ہے، جی اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ صحیح، جو قرآن مجید کی آیت سورہ الانفال کی جی آپ نے ذکر کی، جی یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں جی تو اجابت کرو، حاضر ہو جاؤ، ٹھیک، ان کے بلانے پر حاضر ہو جائیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا ہے، جی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ہی اسم جلالت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کے جی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرما دیا۔ صحیح، اور تفسیر خازن میں صاحب خازن نے تو لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ تعالیٰ کا ہی بلانا ہے، صحیح، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی آقا حضور علیہ السلام کے بلند رتبے اور عظیم منصب کے پیش نظر ادب اور احترام کرنا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تمہیں بلائیں تم حاضر ہو جاؤ، خواہ کسی حالت میں بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو حاضر ہونا حکم خداوندی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہی اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ٹھیک، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائیں، اذا کا جو کلمہ ہے، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں حاضر ہو جاؤ۔ اس میں اہل علم نے لکھا، مفسرین کرام نے لکھا، اگر کوئی دوران نماز بھی نماز پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کا تو واقعہ اسے ہے نماز کے دوران ہی آقا حضور کے حکم کے مطابق اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا، اور احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جی، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے، ایسے ہی ایک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، انہیں اس حکم کا، ظاہر ہے یہ حکم ابھی اترا نہیں تھا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز مکمل کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو جب حاضر ہوئے تو اس وقت قرآنی آیت اتری، اور حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں بلائیں اللہ اور اللہ کے رسول تو حاضر ہو جاؤ۔ اس پر یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کی آقا حضور آئندہ ایسے نہیں ہوگا، آپ بلائیں گے تو حاضر ہو جائیں گے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر حالت نماز میں ہے، اس سے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ آتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی حضور کا ادب اور احترام کس قدر لازم اور ضروری ہے، کہ ایک لمحہ کے لیے تاخیر نہیں ہے۔ اگرچہ جو بندہ کام کر رہا ہے، بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے نماز پڑھنا، سب سے پسندیدہ اور بہترین عبادت ہے نماز کی ادائیگی، اللہ کی حضور سر مسجود ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا اس قدر لازم اور ضروری ہے کہ اگر دوران نماز بھی وہ بلائیں تو حاضر ہو جائیں۔ اور یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے، میں مسئلے کی وضاحت کر دوں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کسی کو بلائیں، وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کر آئیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام انہیں کسی کام کے لیے حکم دے دیں کہ آپ فلاں کام کر کے آئیں، وہ کام کر کے واپس آئیں تو جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے نماز سٹارٹ کریں گے، نماز شروع کریں گے، اس لیے کہ جو وہ حضور کے بلانے پہ آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لہذا نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی ہے، نماز جہاں پہ تھی اسی جگہ سے سٹارٹ کر کے مکمل کرے گے۔ درمیان میں جو حضور علیہ السلام کے بلانے پہ آئے، یہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا جائے، اگرچہ حالت نماز میں بھی بلائیں پھر بھی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب بے شک جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو سر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں فرمایا سر؟ کیا راز ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ کے نبی اللہ ہی کے نمائندہ ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اور وہ واسطہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان۔ تو یقیناً جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہدایات، تعلیمات امت کو ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ملی۔ صحیح۔ اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں مخلوق کا براہ راست
خالق سے کوئی تعلق نہیں، اس اعتبار سے جی کہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف، نبی کے سینے پر قرآن مجید اتارا، وحی کے ذریعے مختلف مواقع پر ہدایات جاری فرمائی، صحیح. آپ کی رہنمائی فرمائی. تو ہم سب تو ایمان بالغیب ظاہر ہے کہ ہم نے نہ نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ قرآن اترتا دیکھا، تو وہ واسطہ ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو اللہ کے نبی کی اس اہمیت کو بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی ہے تو یہ ان کا یہ جو عمل ہے یہ میری طرف سے ہے. جیسا پہلے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یا قرآن مجید میں آتا ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اللہ کے نبی جو کچھ فرماتے رہے اور جو کچھ عملاً کر کے دکھاتے رہے وہ اللہ کے وحی کی روشنی میں ہی کرتے رہے. مفتی صاحب ایک اور وہ حدیث شریف بھی ہے نا جس میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، ٹھیک ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، جس چراغ میں میرا ہے رات. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے یا نفلی عبادت کے ذریعے میرا میرے قرب اتنا حاصل قریب آ کرتا جاتا ہے ہے کہ جی میں جی. اس کے ہاتھ پاؤں بن میں جاتا اس ہوں. کے ہاتھ بن وہ بھی جاتا کوئی اس ہوں. میں بات سمجھ آتی ہے. اس کے یہی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک کلام ہے کہ اللہ رب العزت تو جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوا، کہ وہ استوا کیسا ہے عرش پر، کرسی پر، کیسے اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں ہمیں کیف معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے مکان ثابت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے اور مکان سے پاک ہیں. تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی شان کے مطابق ہے، اور یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ غلط چیزوں میں نہیں استعمال ہوتا، انہی اعمال میں ہی استعمال ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. صحیح. پاؤں اسی راستے پر چلتے ہیں جو اللہ کی مرضی کا راستہ ہوتا ہے. بس آگے اپنی سمجھ ہے، پھر جتنی سمجھ آتی ہے. آنکھیں انہی چیزوں کو دیکھتی ہیں جن کے دیکھنے کا حکم ہے یا جن کے دیکھنے کی شریعت میں اجازت ہے. میں نے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں تو نور، اللہ نور السماوات والارض، لیکن وہ فرماتے ہیں جی نور جس شکل میں چاہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بھی بات ہے سر؟ یقیناً دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بات اپنی اللہ نور السماوات جی یہ بھی طے ہے. صحیح. اور یہ بھی کہ یہ ہمارا اسلام بھی نور ہے، صحیح. قرآن بھی نور ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی ذات بابرکات اور آپ اپنے کردار اور اپنے تمام اعمال کے اس میں نور ہیں. اب نور جو فرشتے بھی نور سے ہیں، اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ رکھا ہے. لیکن اللہ کے نور کے بارے میں بس مطلقاً یہ ہے کہ وہ نور ہیں، باقی اس کے اندر اب کوئی اس پہ دلیل نہیں قائم کی جا سکتی، وہ اس پر بات کی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دعوت پر ایمان لائے، انہی کی خبر دینے پر ہم نے اللہ کو مانا، انہی کی خبر پر ہم نے کتاب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھا. تو جو انہوں نے بیعت رضوان میں ہاتھ وہ کیا تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور اس میں جہاں اللہ کے نبی کی عظمت شان ہے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ ہے. بالکل صحیح کہ ان کے لیے انہوں نے یہ بیعت لی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ادب فرماتے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. سر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا حضور علیہ السلام کا جو ادب احترام تعظیم و تکریم بجا لائی ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. بالکل صحیح ہے. پوری کائنات میں کسی صاحب تعظیم کا، کسی صاحب احترام کا اتنا احترام نہیں بجا لایا گیا
جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، جن کا کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس آنا جانا اور شاہ حبشہ کے پاس آنا جانا، یعنی بڑے دنیا میں جانے آنے والے آدمی تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے انہیں جب کفار کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں تعلق کیسا ہے۔ وہ جب دیکھ کر واپس گئے، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے بیان کیا واللہ، اللہ کی قسم، ان کا میں اتنے بادشاہانے وقت کے پاس گیا ہوں، آج تک میں نے کسی بادشاہ کے پیروکار بادشاہ کا احترام کرتے اس طرح نہیں دیکھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامت الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نخامہ کہتے ہیں بلغمی تھوک، بلغمی تھوک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے باہر آتی ہے، صحابہ اکرام اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنی ہتھیلی نیچے کرتے، اپنی ہتھیلی پہ لے لیتے، فدالک بہا وجہ وجلدہ، سبحان اللہ، آقا حضور علیہ السلام کا وہ تھوک مبارک لعاب مبارک لے کر اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اتنا ادب اور احترام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے آپ کے جسم انور سے جو پانی مس ہو جاتا، صحابہ اکرام اسے لینے کے لیے اس طرح امٹ آتے، اتنا ازدحام اور اتنا ہجوم ہو جاتا تھا عاشقوں کا کہ وہ ایسے لگتا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، اور جس کو نصیب ہو جاتا اس کی تو پھر قسمت ہی قسمت۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ، جسے نہ ملتا آخذ من بالال یاد صاحبہ، وہ دوسرے دوست کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہی لگا لیتا، اس کی تری لے کر ہی برکت حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اتنا ادب اور احترام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھے ہوتے تھے تو آقا حضور علیہ السلام کی طرف جو ہے نا آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تعظیم اللہ، آقا حضور کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے جو ادب کیا وہ تو پوری تاریخ کائنات میں، پوری تاریخ انسانیت میں کسی شخص کا اتنا ادب اور احترام نہیں کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا اور صحابہ اکرام نے کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کی غرض سے گئے اور نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے کہا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اس کا مضمون یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دوران نماز مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ آگے کھڑے رہیں۔ حضور کا حکم مبارک تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو یہ مجال نہ ہوئی کہ آقا حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں اور میں آپ کے مصلی پہ آگے کھڑا ہوں۔ آپ پھر بھی پیچھے واپس آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی۔ جب نماز ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ما منعک اذ امرتک، اے ابو بکر صدیق جبکہ میں نے آپ کو حکم بھی دیا ہے پھر کس چیز نے آپ کو روکا ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز مکمل نہیں کر سکے؟ تو جو سیدنا صدیق اکبر نے آگے جواب دیا تھا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جملہ موجود ہے، میں کہتا ہوں جہاں ادب والوں کی لسٹ بنائی جائے یا کوئی ادب کے کاموں کی یا اقوال کی لسٹ بنائی جائے گی نا، ٹاپ آف دی لسٹ یہ جملہ آنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تھا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ دیکھو نا اتنا بڑا نماز کے دوران بھی ادب رسول کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حضور کا ادب جو ہے یہی ایمان ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا حضور علیہ السلام کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے نماز عصر قضا کر دی، لیکن حضور علیہ السلام کی دعا سے سورج واپس پلٹا اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ نماز ادا کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کتنا ضروری ہے کہ نماز کا ایک طرف نماز تھی، ایک طرف ادب رسول تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادب رسول کو ترجیح دی اور اس ادب رسول کی برکت سے پھر سورج واپس پلٹایا بھی گیا اور نماز قضا نہیں ہوئی، نماز ادا ہی پڑی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، حفظ جان تو اصل فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو حضور کی ذات پہ ایمان، حضور کا ادب، حضور کی محبت، اس کے بغیر تو کوئی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ حج زکوٰۃ قبول ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سر یہ فرمائیں کہ سرکار کے پاس کون کون سی رحمتیں ہیں اور امت کو ان کون کون سی رحمتوں سے آپ نواز رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمین سے دنیا ہے، آخرت ہے، انسانوں کا جہان ہے، جنات کا ہے، دیگر مخلوقات کا ہے۔ جی، تو جتنے بھی جہان ہیں ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باعث رحمت ہے۔ وہ پھر ان میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، اور یہاں تک کہ پرندوں کے لیے، حیوانات کے لیے، سر اس کا جو ترجمہ کیا ہے لوگوں نے یا عربی جو جاننے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو سر یہ فرمائیے کہ آپ کے جانے کے بعد ابھی بھی یہ امت میں بہت لوگ اس پہ بحث مباحثے بھی کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیں، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم پہ ہو رہی ہیں؟ یقیناً جی، جو مومن ہیں ان پر تو دنیا میں بھی رحمتیں ہیں، بالکل ٹھیک، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے حکم سے، آپ کی اجازت سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کریں گے، بالکل حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، سفارش کر کے جنت میں داخلہ دلوائیں گے۔ ابھی بھی باطنی طور پہ جیسے سرکار کا کسی کے خواب میں آ جانا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے، ظاہر ہے اس طرح کی، اللہ جانے کس کس کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہے۔ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے، سچے خواب۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی۔ بالکل، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے، دنیا آخرت انسان مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے، بالکل، اور جنات کے لیے بھی ہے، درندوں اور پرندوں کے لیے بھی ہے۔ جی، اللہ کے نبی پر جس نے ایمان لایا وہ یقیناً جو تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ اس میں ان تعلیمات میں مسلمانوں کے لیے راحت ہی راحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بالکل ٹھیک۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ عمومی عذاب سے وہ بچے ہوئے ہیں، صحیح، بالکل صحیح، شکلیں مسخ ہو جانا یا جڑوں سے ان کو اکھاڑ پھینکنا یا عمومی عذاب میں مبتلا ہونا، تو یہ اللہ کے نبی کے جانے کے باوجود بھی یہ رحمت جاری ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اور یہ پہلے آپ نے جو سوال کیا صحابہ کرام کا، اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جی، یہ آپ ہی کی رحمت اور شفقت کا
اثر تھا جی کہ یہ سارے آپ کے دیوانے اور پروانے تھے جو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر لڑتے ہیں، آپ کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے پسینے کو نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کبھی کہ آپ سے بھاگ چکے ہوتے. تو یہ وہ رحمت ہے. بالکل تو رحمت عامہ بھی ہے اور رحمت خاصہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں. بے شک ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب ایک حدیث شریف ہے الدین کلہ ادب، کہ دین سارا تو نامی ادب کا ہے. تو سر جو ہمارے سلف اسلاف چلے گئے ہیں، ان کو صدیاں گزر گئی ہیں، کیا ان کو آج بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور برے انداز میں کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کی بے ادبی کرنا کہ وہ فلاں مشرک تھا، فلاں کافر تھا، کیا دین کی تعلیم یہی ہے سر؟ شکریہ جناب. الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام ہے. جی جی. اگر ادب نہیں ہے تو دین نہیں ہے. صحیح. اور ادب کی برکت سے ہی لوگوں کو نصیب ملتا ہے، اچھا نصیب ملتا ہے. صحیح. اگر ادب نہ ہو تو بے نصیب ہوتے ہیں، ادب ہو تو بانصیب ہوتے ہیں. سر اب تو نہ زندوں کا ادب نظر آ رہا ہے، نہ مردگان کا ادب نظر آ رہا ہے، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں، خاص طور پہ جو چلے گئے ہیں جی جی ان کے بارے میں کیسے گفتگو کرنے کا حکم ہے قرآن حدیث تو میں؟ جو کچھ حکم ہے دین اسلام کا، اس کے مطابق تو ہمیشہ یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر تو یہ آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا. بڑوں کی تعظیم و تکریم بجا لانے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو جو بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ یہ نوجوان ایک دوسرے کو الٹے سیدھے کامنٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا خاص طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین جو امت کے محسن ہیں، ان کا ادب احترام کرنا تو اور زیادہ لازم اور ضروری ہے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ جو بھی مسلمان دنیا سے چلا جائے صحیح تمہارے لیے لازم یہ ہے آپ اس کا ذکر کرو تو اس کی خوبیاں ذکر کرو، اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کرو، اور اس کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھو. زبانیں روکنے کا حکم تو ہے، زبانیں دراز کرنے کا نہیں ہے. آج کل جو کچھ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے یہ دین اسلام کے سراسر خلاف ہے. کسی مسلمان کے بارے میں بھی جو ہے نا اس کا پردہ دری کرنا، اس کی عزت دری کرنا، اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے. جبکہ مسلمانوں میں جو ائمہ اکرام ہیں، جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام ہیں، جن کی بدولت دین اسلام کا نور ہم تک پہنچا ہے، وہ تو بہت بڑے محسن ہیں اور امت کے ہیرو ہیں. ان کا تو اور زیادہ ادب اور احترام کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. تو جو آج کل یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین اسلام سراسر ادب ہے. میں اگر اعظم چشتی کی زبان سے کہوں، جو زبان پنجابی زبان میں کہا تھا کہ ادب عشق دی منزل پہلی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادبا دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تک پہنچاوے، اعظم او دے بخش سولڑے جنہوں اے دولت مل جاوے. یہ بہت بڑی دولت ہے، ادب کی جو دولت ہے ہمیشہ مانگنی چاہیے اور باادب رہنا چاہیے. اپنی اولاد کو بھی ادب اور تعظیم اور تکریم ضرور سکھانی چاہیے. بڑوں کا احترام بھی ہے، اور پھر بڑوں میں صحابہ اکرام، اہل بیت کا احترام، پھر حضور انبیاء رسل کا احترام، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. یہ اصل ایمان اور عین ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی اے محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور کہیں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں آپ خود فرماتے ہیں
لی ما اللہ وقت لا یسنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا بھی وقت ہوتا ہے جس میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مولانا فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کے مقام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں لی ما اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا حق توئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی شان لی ما اللہ بتائی ہے، اللہ ہی جانے کہ آپ بندے ہیں یا حق آپ کی شان میں آ کے چھپ بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کلام کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔